20 وا کے معنی اور استعینو تم مدد حاصل کرو، مدد طلب کرو. جب الف سین تا شروع میں آ جاتا ہے، جیسے استعین الف سین تا شروع میں ہے، تو اس کے معنی کے اندر طلب کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. ویسے عون کے معنی مدد ہے، اور جب استعینو ہے تو تم مدد حاصل کرو، طلب کرو. اور یہ واو تم کا ترجمہ واو سے آ گیا. باز عربی کے معنی ساتھ، الصبر کے معنی صبر، جسے ہم کہتے ہیں، آگے تفصیلی معنی بتاتا ہوں. وا کے معنی اور، الصلاۃ نماز. وا کے معنی اور، ان بے شک یقیناً، دونوں کا معنی ہے. ان اور ان کے معنی بے شک یقیناً. ہا وہ اس، لا البتہ، کبیرتن بھاری. اللہ سوائے مگر، اللہ سوائے مگر. علا پر، الخاشعین عاجزی کرنے والوں، الخاشعین عاجزی کرنے والوں. پورا ترجمہ ہوگا اس آیت کا: تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یقیناً وہ باری ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، سوائے عاجزی کرنے والوں پہ. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، عاجزی کرنے والے کون لوگ؟ آگے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں. الذین، وہ لوگ، جو لوگ، جن لوگوں نے. اس کا ترجمہ کرتے ہیں الذین، وہ لوگ. اس کا واحد الذی ہے، الذی ابھی واحد، نہیں کھول اور بتاؤ. الذین اس کی جمع ہے. الذی واحد اور الذین اس کی جمع ہے. شروع ہو گئی میری، اب یہاں نہیں آنا چاہو. یظنون، وہ لوگ گمان کرتے ہیں. یظنون، وہ لوگ گمان کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، علم رکھتے ہیں. انا، بے شک، ہم وہ لوگ، ملاقو، ملاقات کرتے ہیں، ربی، رب، ہم، ان کے. وا کے معنی اور، ان، بے شک، دوبارہ آ گیا. ہم وہ لوگ، انہم، بے شک وہ لوگ، انہم، بے شک وہ لوگ. الی، طرف، الی، طرف، جانب، ہی اس کے، الی، ہی اس کی طرف. راجعون، لوٹنے والے، راجعون، لوٹنے والے. پورا ترجمہ ہوگا: یقیناً وہ لوگ گمان کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. الذین یظنون، کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. انہم ملاقو ربہم، اور یقیناً وہ ان کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. وانہم الیہ راجعون. اس کا ترجمہ ہو گیا: بنی اسرائیل پر انعامات کی برسات اللہ پاک نے فرمائی ہے، تو بنی اسرائیل کو چند احکامات بھی دیے کہ ایمان لانے کے بعد تم نے اعمال بھی کرنے ہیں، نماز بھی، جو بدنی زکوٰۃ ہے، بدن کا زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی، مالی زکوٰۃ، اور عاجزی بھی اختیار کرنی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، کیونکہ پچھلی امتوں میں انفرادی نماز تھی، جماعت کے ساتھ نہیں تھی. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور یہ بھی بتایا کہ دین جو زندگی میں آتا ہے وہ دو چیزوں سے آتا ہے، محبت سے اور صحبت سے. دین زندگی میں جو آیا ہے اور آئے گا وہ دو چیزوں سے آتا ہے، صحبت سے اور محبت سے. اور دین جو زندگی میں آیا ہے لوگوں کے، وہ دعوت سے آیا، دعوت سے. تو پھر اس کے بعد بتایا کہ یہ نہیں کہ لوگوں کو تو بتاتے رہو اور خود عمل سے خالی. یہ ڈول جو ہوتا ہے نا، ڈول جو بجاتے ہیں، فرمایا ڈول کی آواز بہت دور تک جاتی ہے لیکن اندر سے خود خالی ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہماری آواز، ہماری تقریر تو بڑی لچکدار ہو اور بڑی اچھی ہو لیکن عمل کے ہم کھورے ہو. اتامرون الناس بالبر میں وہ گزر چکا. اب فرمایا اللہ کی قدرت سے، اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے جو ذرائع ہے وہ اعمال ہے، جو اسباب ہے. اللہ کی قدرت کیسے ساتھ ہوتی ہے؟ دیکھو، دکان سے لینا تو ہمیں آتا ہے، لوگوں کو آتا ہے، دکانداری کرتے ہیں. فیکٹری سے لینا، کارخانے سے لینا، ہنر کے ذریعے لینا، یہ تو آیا. نمبر 2، ہمیں یہ نہیں آیا اللہ کی قدرت سے براہ راست کیسے لینا، اللہ کے خزانوں سے کیسے لینا، اللہ کے خزانوں سے کیسے لینا ہے. یہ ان آیتوں کے اندر بتا رہے ہیں. اللہ کی قدرت سے لینے کا ذریعہ،
آپ کو میں کیسے سمجھاؤں؟ ایک مومن ہوتا ہے، ایک کافر ہوتا ہے۔ مومن اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ، ذریعہ، سبب، عمل کو سمجھتا ہے کہ اللہ کام بناتے ہیں، کیسے بناتے؟ اعمال کی بنیاد پر، نماز، صبر کے ذریعے اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے، جیسے اس آیت کے اندر ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اور میرے درمیان وسیلہ، ذریعہ، اسباب ہے، ظاہری شکلیں۔ اسباب کا مطلب تجارت ہے، اگر نقصان آ گیا تو تجارت کو میں دیکھے گا کہ کہاں ہم سے غلطی ہو گئی۔ مومن یہ سمجھے گا مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت آ گئی، یہ نقصان آ گیا۔ فرق یہ ہے۔ تو اللہ کی قدرت اور اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے کے لیے عمل ہے۔ سبب سے ایک بار ملتا ہے، عمل سے بار بار ملتا ہے۔ سبب سے ایک بار ملتا ہے۔ 500 روپے کا نوٹ دے دکاندار کو ایک دفعہ، اس سے اٹھل لے لو، چینی لے لو، دوبارہ جا کر کہو مجھے وہ 500 روپے نوٹ دیے تھے میں نے آپ کو، اب دوبارہ مجھے اس سے آٹا دے دو، بولا نہیں، ایک بار ملتا ہے۔ مال سے ایک بار ملتا ہے چیزیں، اور عمل سے بار بار ملتا ہے۔ دنیا میں بھی ملتا ہے، قبر میں بھی ملتا ہے، میدان محشر میں بھی ملے گا، جنت کی نعمتیں ہمیشہ کی ملے گی۔ مال سے ایک بار، عمل سے بار بار۔ اور مال سے جو چیزیں ملتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، اور اعمال سے جو چیزیں ملتی ہے وہ ابدی ہوتی ہے۔ نمبر 3 عجیب بات بتائی، مال اور اعمال میں فرق۔ مال اگر چھوٹی سی دکان ہے تو چھوٹی سی دکان والے کو چھوٹے دکان کے بقدر اللہ دیں گے، یعنی کہ کاروبار تو چھوٹا ہے اور بڑے کاروبار والا جیسا منافع ہو جائے، اور بڑے کاروبار والے کو بڑے کاروبار کے بقدر اللہ دیتے ہیں۔ لیکن عمل پر اللہ پاک اپنے شان کے مطابق دیتے ہیں۔ عمل پر اللہ پاک اپنے شان کے مطابق دیتے ہیں۔ کیسے؟ فرمایا فرعون کی بھی حکومت تھی لیکن سلیمان علیہ السلام کی بھی حکومت تھی۔ اب فرعون کی حکومت جیسے عام طور پر آج کل حکمران ہوتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پر بھی، جنات پر بھی، شیاطین پر بھی، پرندوں پر بھی۔ یہ کیسے ملی؟ دعا کے راستے سے ملی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں کو دیکھنے میں مشغول ہوئے، نماز کا وقت جانے لگا تو سارے گھوڑوں کی قربانی کی۔ کس کی وجہ سے؟ میرے نماز میں فرق آیا۔ قرآن میں فَتَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ۔ اب اس کے بعد دعا مانگی، یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت چاہیے جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو، نہ میرے بعد کسی کو ملے۔ ربی ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ تو عمل پر اللہ پاک اپنے شان کے مطابق دیتے ہیں، اور سبب پر سبب کے بقدر دیتے ہیں، اور سبب پر عارضی ملتا ہے، مال کے ذریعے عارضی چیزیں ملتی ہیں، اور اعمال پر ابدی چیزیں ملتی ہیں۔ تو اللہ کی مدد اور اللہ کی قدرت کو حاصل کرنے کا ذریعہ، سبب، وسیلہ قرآن میں نا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ، اللہ کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ وسیلہ کیا ہے؟ اعمال۔ وسیلہ کیا ہے؟ اعمال۔ وسیلہ کیا ہے؟ نیک اعمال۔ یہ بس سمجھنے کی بات ہے۔ نیک اعمال کو لوگ سبب نہیں سمجھتے۔ آج کے سبق کے اندر ظن بھی آ رہا ہے، بڑی اہم باتیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی۔ تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ وہ ہے صبر۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ۔ تو پہلے نمبر پر ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ صبر کہتے کس کو ہے، صبر کے معنی کیا ہے۔ صبر کے کئی معنی کیے گئے، اس میں سے ایک ہے قوت برداشت، تحمل۔ دوسرا معنی کیا؟ جفا کشی۔ تیسرا معنی کیا؟ ہمت، دلیری کے ساتھ تکلیف سہنے کا جذبہ، طاقت۔ اور چوتھا معنی کیا؟ محبوب چیز سے رکے رہنے کی پابندی، اس کو صبر کہتے ہیں لغوی اعتبار سے۔ اور شرعی اعتبار سے حدیث کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں انشاءاللہ، صبر کی 3 قسمیں ہیں، حدیث میں ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 صبر علی الطاعات. صبر علی الطاعات کا مطلب نیک کاموں پر صبر، نیک کاموں پر صبر. نمبر 2 صبر عن المعصیہ، گناہوں سے روک کے رکھنا، رک جانا. نمبر 3 صبر علی الشدائد والمصائب، مصیبتوں پر سختیوں پر صبر کرنا. تو صبر کی 3 قسمیں ہوں گی. نمبر 1 حدیث میں الصبر ثلاثۃ، ایک مصیبت پر صبر فصبر علی المصیبہ. نمبر 2 طاعت پر صبر وصبر علی الطاعہ. نمبر 3 اور صبر علی المعصیت ہے، گناہوں سے روکنا، رک جانا. آسانی کے ساتھ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کرنے کے کام کرنا ایک صبر، نہ کرنے کے کام نہ کرنا دوسرا صبر. اور نمبر 3 جو تکلیفیں جو مصیبتیں دنیا میں آتی ہے ان تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر، یہ تیسری قسم ہے صبر کی. اور فرمایا مصیبتوں پر صبر کرنے سے بہت اعلیٰ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کی 2 قسمیں، الصبر صبرانی. ایک ہے مصیبت پر صبر کرنا، صبر عند المصیبہ، فرمایا یہ حسن ہے، اچھی بات ہے. لیکن فرمایا اس سے بھی زیادہ بہتر احسن کیا ہے؟ واحسن منہ، اللہ کی نافرمانیوں سے، حرام کاموں سے رک جانا. الصبر عن محارم اللہ. اور قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے صبر کا تذکرہ، صبر کا لفظ 103 مرتبہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے صبر کا. کہیں صبر ہے، کہیں صبرو ہے، کہیں اصبر ہے، کہیں الصابرین ہے، کہیں اسبرو ہے، کہیں نصبرو کا لفظ ہے قرآن مجید میں. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار تھا پیچھے. کنت ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام میں تجھے چند کلمات سکھانا چاہتا ہوں، یہ لڑکے یا غلام، اعلمک کلمات، اللہ پاک ان کے ذریعے آپ کو نفع دے گا، ینفعک اللہ بہن، یا میں آپ کو سکھاؤں ایسے کلمات جس کے ذریعے سے اللہ آپ کو نفع دے. میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ. قلت بلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کریں گے. قال احفظ اللہ یحفظک، فرمایا اللہ کے احکامات کی پابندی کر، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. احفظ اللہ تجدہ امامک، فرمایا فراخی کی حالت میں اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے تنگی کی حالت میں یاد رکھیں گے. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. آگے جو بات بتائی یہ صبر سے متعلق ہے. اور فرمایا یہ یقین کر، جان لے، وعلم، جو مصیبت تجھے پہنچنی ہے، انما اصابک لم یکن لیخطئک، وہ کبھی آپ سے آگے پیچھے نہ ہوتی، وہ ہر حال میں آتی. اور جو آپ کو نہیں ملنا، وانما اخطأک لم یکن لیصیبک، یہ آپ تک پہنچے گی نہیں. اور پھر فرمایا ساری مخلوق اگر اکٹھی ہو جائے، دیکھو ہم کہتے ہیں نا فلان نے ہمیں یہ نقصان پہنچایا، فلان کی وجہ سے ہمارا یہ فائدہ ہوا، 100% غلط ہے. کیونکہ نافع الضار کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. نافع الضار، نفع دینے والے، نقصان پہنچانے والے اللہ کی ذات ہے. عجیب جملہ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ لڑکے کو سکھا رہے، بچے کو. اگر ساری مخلوق، وَإِنَّ الْخَلَائِقَ، مخلوق نہیں کہا، خلائق، ساری مخلوقات اگر جمع ہو جائے، لَوِ اجْتَمَعُوا، اور تجھے کچھ دینا چاہے، أَلَا أَن يَعْطُوكَ أَلَا أَن يُعْطُوكَ شَيْئًا، اور اللہ کا ارادہ نہ ہو، لم یرد اللہ، آپ کو دینے کا، أَيُعْطِيكَهُ، وہ اس بات پر قادر نہیں، لم يقدروا على ذلك، ساری مخلوق نہیں، ساری مخلوقات اکٹھی ہو جائے آپ کو کچھ دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے، وہ آپ کو کچھ دے نہیں سکتے. کیونکہ المعطی اللہ ہے، روکنے والا اللہ، المانع اللہ ہے. باپ سے کچھ مانگا، بھائی سے کچھ مانگا،
دوست سے کچھ مانگا، شوہر سے کچھ مانگا، ماں سے کچھ مانگا، بیوی سے کچھ مانگا، اس نے نہ دیا تو اس سے ناراض ہونا شرک ہے، اس سے ناراض ہونا، اس سے برا بلا کہنا شرک ہے، کیونکہ روکنے والا اللہ، دینے والا اللہ، اور دینے والے کی تعریفیں کرنا، فرمایا شکریہ تو اس کا ادا کریں گے، لیکن اس کی تعریف کرنا، اس کو اچھا کہنا، نہ دینے والے کو برا بلا کہنا شرک ہے۔ اور پھر فرمایا یا وہ تجھ سے کچھ ساری مخلوقات جمع ہو کر تجھ سے کچھ دور کرنا چاہیں، او ایصرف عنک شیئا، اور اللہ وہ دینا چاہے، اراد اللہ ان یعطیکہ، وہ اس بات پر قادر نہیں، لم یقدروا علی ذلک، فرمایا قلم خشک ہو چکا، وان قد جف القلم، جو کچھ ہونے والا قیامت تک سارا لکھا جا چکا، بما ہوا کائن الی یوم القیامہ۔ آگے فرمایا جب مانگ تو صرف اللہ سے مانگ، شوہر سے نہیں، بھائی سے نہیں، باپ سے نہیں، دوست سے نہیں۔ فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، صرف ایک اللہ، مخلوق سے مانگنا حرام بھی ہے، اور مخلوق سے مانگنے سے انسان شیطان بنتا ہے، اور اللہ سے مانگنا ثواب بھی ہے، اور اللہ سے مانگنے سے فرمایا انسان اللہ جل شانہ کا ولی بنتا ہے۔ اور پھر فرمایا مانگ تو اللہ سے مانگ، اور پھر فرمایا جب مدد طلب کر، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، تو صرف اللہ سے مدد مانگ، فَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اللہ کے غیر سے نہیں۔ اور پھر فرمایا جب مضبوطی سے تھامنا ہے تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام، وَإِذَا اعْتَصَمْتَ فَاعْتَصِم بِاللَّهِ، اور فرمایا جب عمل کر تو دو کیفیات کے ساتھ کر، ایک شکر کے ساتھ، نمبر دو یقین کے ساتھ، وَعَمَلْ لِلَّهِ بِالشُّكْرِ فِي الْيَقِينِ، عمل شکر کی کیفیت ہو اور اللہ کے وعدوں کا یقین ہو۔ اور پھر فرمایا ناگواری پر صبر کرنا، جان لے کہ اس میں بہت ساری خیریں ہیں، وَعَلَمْ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ، اور مدد صبر کے ساتھ ہے، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں جگہ جگہ فرمائے ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا غم کے ساتھ کشادگی ہے، تنگی کے ساتھ تنگی کے ساتھ کشادگی ہے، غم کے ساتھ خوشی بھی ہے، کشادگی بھی ہے، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی بھی ہے اور ہر غم کے بعد کشادگی بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت کے اندر فرمایا میں تمہیں چند خصلتیں نہیں سکھاؤں اے عبداللہ ابن عباس، الا اعلمک خصالا، اللہ بہت فائدہ دے گا ان کے ذریعے، ینفعک اللہ بہن، میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، قلت بلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم سیکھو، علم سے مراد قرآن اور حدیث کا علم ہے اور نہیں باقی سارے فنون ہے، علیک بالعلم، فرمایا علم مومن کا دوست ہے، وَإِنَّ الْعِلْمَ خَلِيلُ الْمُؤْمِنِ، اور اپنے اندر بردباری پیدا کر، یہ اس کا وزیر ہے، والحلم وزیرہ، اور فرمایا عقل اس کی دلیل ہے، والعقل دلیلہ، یعنی اس کا رہبر ہے، اور عمل اس کو مضبوط بناتا ہے اس علم کو، والعمل قیمہ، اور فرمایا نرمی اس کا باب ہے، والرفق ابوہ، یعنی شفقت اس کا باب ہے، اور نرمی اس کا بھائی ہے، رفق کا ترجمہ میں نے کیا نرمی سے بھی کہتے ہیں، اور اس کا معنی شفقت سے بھی، واللین اخوہ، اور نرمی اس کا بھائی ہے، اور صبر سارے لشکر کا امیر ہے، والصبر امیر جنودہ، اور ایک حدیث کے اندر انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کی دو قسمیں، دو حصے، الایمان نصفان، آدھا صبر ہے آدھا شکر ہے، فنصف فی الصبر ونصف فی شکر، صبر پرہیز کی طرح اور شکر دوا کی طرح، دونوں سے علاج ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صبر آدھا ایمان ہے، الصبر نصف الایمان، اور یقین پورا ایمان ہے، والیقین والایمان کلہ، اور ایک حدیث میں فرمایا ایمان کیا ہے، فرمایا ایمان صبر ہے۔ ایک حدیث میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیل یا رسول اللہ سب سے افضل ترین ایمان کون سا ہے، ای الایمان افضل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر اور نرمی، الصبر والسماحہ، فرمایا سب سے کامل ایمان ترین ایمان والا مومن کون ہے، فای المؤمنین اکمل ایمانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن کے اخلاق سب سے اچھے ہو، قال احسنهم خلقا،
سب سے کامل ترین ایمان والا وہ جس کے اخلاق اچھے ہو. فرمایا اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے کہ اہلین کے حرام کام سے روک سکے. اور آگے جو جملہ ہے وہ سننے کا ہے کہ اتنا اخلاق سیکھنا بھی فرض عین ہے جس کی وجہ سے کیے ہوئے اعمال کی حفاظت کر سکے. کیونکہ عمل کرنا آسان ہے، اس کی حفاظت مشکل ہے. اعمال تو بہت سارے کیے، کسی کی غیبت کی، کسی پر بہتان باندھا، کسی کی چغلی کی، کسی کا حق مارا، تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے آخرت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا، ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ سب سے ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صبر اور چشم پوشی. فرمایا سب سے افضل اسلام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانی ودی، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. فرمایا سب سے ہجرت میں سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ مہاجر. فأی الہجرت افضل، آپ نے فرمایا جو برائی کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے. من ہجر السوء. سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فأی الجہاد افضل، فرمایا جس کا جانور بھی مر جائے اور وہ خود بھی شہید ہو جائے. من احرق دمہ وعرق جوادہ. فرمایا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ فأی الصدقۃ افضل، فرمایا نادار آدمی جو اپنی کوشش کے مطابق صدقہ کرے. قال جہد المقل، فرمایا سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ قال فأی الصلاۃ افضل، فرمایا جس میں قیام لمبا ہو. طول القنوت. اللہ اکبر. عجیب بات ہے، دوسری حدیث کے اندر عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا قال رجل، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ای العمل افضل، فرمایا صبر اور چشم پوشی. قال الصبر والسماحہ، پھر آگے جو سنو، فرمایا میں اس سے بھی افضل عمل چاہتا ہوں. قال اريد افضل من ذلك، فرمایا اللہ کے فیصلے پر اللہ کو الزام نہ دو. اللہ جو فیصلہ کرے، رضا بالقضاء جس کو کہتے ہیں. لا تتہم اللہ فی شیء من قضائہ، اللہ پر کوئی تہمت نہ لے، ایسا صحیح نہیں تھا، ایسا کرنا چاہیے تھا. اللہ کو مشورے دے رہے. سبحان اللہ. عجیب بات ہے، اللہ کو ہم لوگ مشورہ دے رہے. فرمایا حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ صبر ایمان میں ایسا ہے، الصبر من الایمان، جیسے جسم میں سر کا حصہ ہے. بمنزلۃ الراس من الجسد، جب سر کاٹ دیا جائے، اذا قطع الراس، باقی جسم بدبودار ہو جاتا ہے. نتن باقی الجسد. اور فرمایا وہ مومن ہی نہیں جس کے پاس صبر نہ ہو. ولا ایمان لمن لا صبر له. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے غموں میں اپنے آپ کو داخل کر، ادخل نفسک فی هموم الدنیا، لیکن صبر کے ساتھ اس سے نکل. واخرج منها بالصبر، فرمایا لوگوں کے عیوب کے بارے میں اپنے آپ کو روکے رکھنا اپنے عیوب بینی کی وجہ سے. یعنی تجھے صرف اپنے عیوب نظر آ جائے، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کون اچھا. آج میں اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ اب میں نے تو یہ فیصلہ کیا، آج کے بعد کسی کے بارے میں میں نے یہ کبھی نہیں کہنا یہ بہت برا آدمی ہے. بولا کیوں؟ یہ فلاں بہت اچھا، فلاں بہت برا. کیوں؟ کہ میں اپنی نیکیاں دوسروں کو دینا نہیں چاہتا. میں اپنی نیکیاں دوسروں کو دینا نہیں چاہتا. اور فرمایا حضرت براء بن عازب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ سے ارشاد فرمایا جو دنیا میں اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، من قضا نحمتہ فی الدنیا، اللہ اس کے اور اس کے خواہشات کے درمیان حائل ہو جائیں گے. قیامت کے دن اس کی خواہشات پورے نہیں ہوں گے. حیل بینہ و بین الشہوۃ فی الآخرہ. اور فرمایا جو دنیا داروں کے خوبصورت چیزوں کو کی طرف دیکھ کر للچائی نظروں سے دیکھتا ہے، وَمَن مَدَّ عَيْنَيْهِ إِلَىٰ زِينَةِ الْمُتْرَفِينَ، یہ آسمان کی بادشاہت میں ذلیل سمجھا جاتا ہے. کَانَ مَهِينًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ایک روایت میں کَانَ مَهِينًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاءِ. عجیب بات بتائی، کاش ہمارے پاس ایسا گاڑی ہوتا، کاش ہمارا بھی ایسا گھر ہوتا. فرمایا یہ انسان اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کی قدرت کے سامنے، آسمان کی بادشاہت میں ذلیل انسان ہے. اور جو تھوڑے سے گزارا لائق جس سے انسان زندہ رہ سکے اس پر صبر کرتا ہے. ومن صبر علی القوت الشدید، اللہ پاک اس کو جنت الفردوس میں رہائش دیں گے جہاں چاہے. اسکنہ اللہ الفردوس حیث شاء. اور ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کامیاب ہو گیا وہ مسلمان، قد افلح من اسلم، اور اس کو کفایت کے بقدر روزی دی گئی، وکان رزقہ کفافا، اور اس نے اس پر صبر کیا، وصبر علی ذلک۔ فرمایا خوشخبری اس انسان کے لیے، جس ایک اور حدیث میں خوشخبری اس انسان کے لیے طوبہ جس کو اللہ نے روزی دی بقدر کفایت کے، تب لمن رزقہ اللہ الکفاف، اور اس پر صبر کرے، وصبر علیہ۔ فرمایا ایک وہ مومن جو مسلمانوں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ بہتر ہے، یا وہ مومن بہتر ہے جو تنہائی میں جا کر ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس سے 40 سال کے عبادت سے بہتر ہے، اس کی وہ عبادت جو مومن مسلمانوں کے ساتھ رہ کر ان کے سختیوں پر باتوں پر صبر کر کے عبادت میں لگا رہے۔ اور ایک روایت میں اس کے 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی، 3 مرتبہ فرمائی۔ اور ایک روایت کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون چاہتا ہے کہ اللہ اس کو جہنم کی ہوا سے بھی بچائے؟ ایکم یسر ان یقیہ اللہ من فیح جہنم۔ پھر آپ نے فرمایا ثم قال، فرمایا کہ یقیناً جنت کے اعمال جمع کیے گئے ہیں اونچی مقام پر 3 مرتبہ۔ الا ان عمل الجنت خزن بربع ثلاثا، پھر فرمایا سنو، الا دن کا عمل ان عمل النہار آسان ہے شہوت کے ساتھ، سہل بشہوت ثلاثا، اور فرمایا نیک بخت ہے وہ انسان جس سے فتنے سے بچایا گیا، والسعید من وقی الفتن، اور جس کو آزمائش میں ڈالا گیا اس نے صبر کیا، ومن ابتلی فصبر فیا لہا ثم یا لہا، پس ہائے اس کے لیے کیا ہوگا کیا ہوگا، کیونکہ قرآن میں کہ صبر کرنے والوں کو اللہ پاک بغیر حساب کے اجر دیں گے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اور قرآن میں کہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہو، تواصوا بالصبر وتواصوا بالحق، سورۃ العصر میں تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ سورۃ بلد میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا، تلقین کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا آپ صبر کریں جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا صبر کرو یونس علیہ السلام کی طرح جلد بازی سے کام مت لینا، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا صبر کرو، یہ آپ کا صبر کرنا بھی میرے ارادے سے ہوگا، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ غرض کہنے کا یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صبر کرنے، فرمایا صبر کیا ہے؟ حدیث میں آیا اپنی حالت کو چھپانا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھوکا ہو یا محتاج ہو، من جاء واحتاج، اس نے لوگوں سے چھپایا، فکتمہ الناس، کیا مطلب اپنا حال کسی کو نہیں بتانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں میں بھوک کی وجہ سے مسجد نبوی میں گر چکا تھا، لوگ مرگی کا مریض سمجھ کر میرے گردن کو دبا رہے تھے کہ اس کو مرگی ہو گئی، حالانکہ مرگی کچھ نہیں تھا۔ سبق پڑھا رہا ہوں، سبق پڑھا، ایک منٹ سبق پڑھا۔ اور وہ لوگوں سے چھپائے، فقتمہ الناس، جو بھوکا ہو یا محتاج ہو، فقتمہ الناس، اور وہ لوگوں سے چھپائے اپنا حال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے صحابہ کی صفیں گرتی تھی، کسی کو پتہ ہو کسی شاید جس کو کیا ہوا ہے، جنون ہوا ہے، تو اپنے حال کو ایسے چھپاتے تھے۔ قال حقا علی اللہ، فرمایا اللہ کی ذمہ ہے کہ اللہ پاک 1 سال کی حلال روزی اس کو دے گا، یرزقہ رزق سنۃ من حلال۔ اب مسئلہ یہ ہے صبر بھی ہو تقویٰ بھی ہو۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنا حال اللہ کے علاوہ کیا، حتیٰ کہ فرمایا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، بیوی کو نہیں بتاؤ، بچوں کو نہیں بتاؤ، کسی مخلوق کو نہ بتاؤ، یہ صبر ہے۔ ڈول بجانا ہمارے گھر میں ایسے حالات ہیں، ہمارے حالات تو بہت خراب ہیں، مہنگائی بہت ہو گئی، فلانا یہ ہو گیا، یہ اللہ کی شکایتیں لگا رہا ہے لوگوں کے سامنے، اللہ کی شکوے۔ قرآن میں تو آپ صبر جمیل کرو، فصبر صبرا جمیلا،
याकूब अलैहिस्सलाम के किस्से में फसब्रुन जमील, मौलाना सब्र जमील क्या है? शिकवा शिकायत सिर्फ अल्लाह से, इन्नमा अश्कू बथी व हुज़्नी इलल्लाह, अल्लाह के गैर से कभी तज़किरा नहीं, अपना हाल अल्लाह के गैर को बताना, अल्लाह की शिकायत लगाना है कि अल्लाह ने हमारे साथ ऐसा किया है, अल्लाह माफ फरमाए अल्लाह इस बात से कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, और करने वाला कौन है? अल्लाह। अच्छा, वो जिससे आप तज़किरा करें वो दूर कर सकता है? नहीं। तो उससे तज़किरा करने का फायदा क्या? फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाते हैं कि जिस मुत्तकी मोमिन से अल्लाह दुनिया को सिर्फ 3 दिन तक रोके, मा मिन मुमिनिन तक़िय्यिन यहबिसुल्लाहु अन्हु दुनिया सलासत अय्याम, और वो इसमें अल्लाह से राजी हो, देखो क्या शर्त लगाई, व हुवा फी ज़ालिका राज़िन अनिल्लाह, और कोई जज़ा फज़ा ना करे, मिन गैरि जज़ाइन, लोगों को बताए नहीं, अल्लाह जो कर रहे ठीक कर रहे हैं और मैं अल्लाह से राजी और हाल में, फरमाया उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती, सुभान अल्लाह, इल्ला वजबत लहुल जन्नह। शुरैह रहमुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे जब मुसीबत पहुंचती है, इन्नी लउसाबु बिल मुसीबा, मैं 4 मरतबा अल्लाह की उसकी तारीफ करता हूँ, हमद करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, फअहमदुल्लाह अलैहा अर्बा मर्रात। नंबर 1, इस वजह से इस पर तारीफ करता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि कोई बड़ी नहीं आई, चलो ये छोटी आ गई, इज़ लम तकुन आज़म मिम्मा हिय। नंबर 2, जब अल्लाह पाक मुझे उस पर सब्र की तौफीक दे देता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, वअहमदुहु इज़ा रज़क़नी सब्र अलैहा। नंबर 3, जब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहने की मुझे तौफीक देता है अल्लाह पाक, वअहमदुहु इज़ा वफ़्फ़क़नी लिल इस्तिरजाइ लिमा अर्जु फीहि मिन सवाब, क्योंकि इसमें सवाब है कि उम्मीद के साथ मैं कहता हूँ। नंबर 3, और जब वो मुसीबत मेरे दीन के बारे में नहीं होती तो मैं उस पर शुक्र अदा करता हूँ कि कोई बात नहीं, दुनिया तो आने जाने वाली चीज है, ये दीनी मुसीबत नहीं। तो गरज कहने का यह है कि अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए। और एक और हदीस में कि जो अल्लाह पाक से पाकदामनी मांगता है, मैं यस्तइफ, अल्लाह उससे पाकदामनी अता फरमाते हैं, युअफ़्फ़िहुल्लाह। और जो अल्लाह से इस्तिग़ना मांगते हैं, अल्लाह उसको गनी बनाते हैं, वमन यस्तग़नी युग़निहुल्लाह। आगे फरमाया जो अल्लाह पाक से सब्र मांगते हैं, फरमाया वैसे अल्लाह पाक से आफियत मांगनी चाहिए, सब्र नहीं। और हाल आ जाए तो फिर सब्र करना है, और मैं ये तसब्बर, अल्लाह उसे सब्र दे देता है, सब्बिरहुल्लाह। फरमाया इंसान को इससे ज्यादा कोई बड़ी अच्छी आतिया जो अल्लाह पाक दे और वसी आतिया, वो सब्र से बढ़कर कोई चीज नहीं। वलम तो अताअन खैरन व औसा मिन सब्र। फरमाया आज तक अगर किसी को कोई खैर मिली है, वो नबी हो या गैर नबी हो, तो वो सब्र की वजह से मिली। मा नाला रजुल मिन जसीम खैर नबीयुन वला गैरुहु इल्ला बिस्सब्र। अल्लाह पाक से हम मांगते हैं, कुरान मजीद के अंदर जगह जगह सब्र का जिक्र है। एक तो अल्लाह की मदद को हासिल करने का जरिया जो है वो सब्र है, और नंबर 2 फरमाया नमाज है। नमाज के बारे में कुछ बताया, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह तआला अजमईन की सारी जिंदगी बारिश बरसवाया नमाज के जरिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाग खुश्क होने लगी, मुसल्ला बचाया, एक दफा नमाज पढ़ी, खादिम से कहा जाकर देखो कोई बारिश, बोला नहीं। फिर दोबारा बादल है, नहीं। तीसरी दफा नहीं, चौथी दफा बोला एक परिंदे के पर के बराबर। और फिर जाकर घोड़े के जरिए से चक्कर लगाया बाग का, तो बारिश हुई, सिर्फ उसके बाग पर बाहर एक कतरा भी नहीं बरसा। तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह की कुदरत से फायदा उठाया, बारिश बरसवाया, नमाज के जरिए से बरसवाया। सहाबी के हिस्से में जमीन आई, बंजर जमीन है, अब क्या करें। उस दिन मैंने बताया था बदर में फरिश्ते उतरवाया सारा कुछ, लेकिन ये सहाबा के कुछ वाकयात। तो फरमाया मुसल्ला बिछाया, बोला जहां मैंने नमाज पढ़ी इसी जगह खोदो, वही खोदा और वहीं से। लेकिन ये सब कुछ कब होगा? आज मैं पढ़ रहा था, सहाबा के ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर कहने से, सहाबा के ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर कहने से दुश्मन बादशाह का महल हिलने लगा। एक बार नहीं, बादशाह ने 2 दफा पूछा जरा कहो, फिर कहा, फिर हिलने लगा, बाहर कहा, हिलने लगा। सहाबा के, और सहाबा अल्लाह के नाम लेकर के समंदर पर घोड़े दौड़ाए 2 दफा, एक दफा नहीं 2 दफा। साद बिन अबी वक्कास का लश्कर फारिस किया,
اور ایران کی طرف اور بحرین کی طرف علا ابن حضرمی رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو لے کر گئے. صحابہ کی دعا میں وہ اثر، صحابہ کی نماز میں وہ اثر. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک سے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو تیری آنکھوں کی بینائی چلی جائے، اسی وقت چلی گئی. اور صحابیات عورتوں میں ایک عورت کا واقعہ حیات الصحابہ جلد نمبر 3 میں کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، ماں کو بتلایا، ماں نے اللہ سے دعا شروع کی، یا اللہ میں ایمان لا چکی ہوں، اور نمبر 2 میں نے خوشی سے ہجرت کی، اور نمبر 3 فرمایا یا اللہ آج تک جتنی مصیبتیں مجھ پر آئی آپ نے اس کو دور فرمایا، یا اللہ میرے بیٹے کو دوبارہ زندہ کر. اب وہ نہیں، صحابہ جو سن رہے وہ نہیں کہہ رہے کہ تو کیا کہہ رہے زندہ دوبارہ کرنا کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا، نہیں، وہ بھی نہیں روک رہے، یہ اللہ سے مانگ رہی ہے، اللہ کو قسمیں دے دے کر کے. فرمایا لوگ کہیں گے یہ مسلمان ہو گئے کہ استغفر اللہ العظیم. تو فرمایا اللہ جل شانہ امن والہ نے اس عورت نے دعا کی، وہ دعا کر رہی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو دوبارہ زندہ کرنا. صرف فرماتے ہیں وہ کفن پہنا کر کے دوبارہ زندہ ہو کر ہمارے ساتھ کھانا کھانے لگے. کیسے کیا؟ اللہ نے اپنی قدرت سے کیا. عورت ہے مانگ رہی اللہ سے، یقین اللہ کرتے ہیں، بولا آپ مرنے کے بعد بھی آپ نے زندہ کرنا، آج بھی آپ زندہ کریں. قرآن میں بنی اسرائیل 1000 تھے، اللہ نے دنیا میں زندہ کیا. قرآن میں وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ بَعَثَهُمْ. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 آدمی چلے، اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا. وہ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَ قرآن میں ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ. ابو مسلم خولانی رحم اللہ نے اپنی نماز کے ذریعے سے گھوڑے کو زندہ کرایا، اپنے گدے کو زندہ کرایا، نماز کے ذریعے سے سواری کو زندہ کرایا. لیکن ہم نے چونکہ یہ دیکھا نہیں اور سیکھا نہیں، اللہ سے ہمارا تعلق نہیں بنا، ہم نے اللہ کو اپنے اوپر قیاس کیا کہ اللہ کیسے کریں گے، اب تو ہو چکا، نہیں ہوگا. اس لیے نمازوں پر ایسی محنت ہو جائے کہ ہماری نمازیں بن جائے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. فرمایا بہت باری ہے. خاشعین سے مراد کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ سے ڈرنے والے، اور دوسرا معنی کیا؟ اللہ کے باتوں کی تصدیق کرنے والے، قرآن کی تصدیق کرنے والے. نمبر 3 فرمایا خاشعین سے مراد مومن کامل ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. ظن کے معنی عربی میں کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اگر 100% ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ کام ایسا ہی ہے تو اس کو علم کہتے ہیں 100%. اگر 50% سے کم ہے، 50% سے کم ہے، کیا مطلب 50% سے کم ہے کہ ایسا ہوگا، تو اس کو وہم اور شک کہتے ہیں. وہم کہتے ہیں، وہم. اگر 50-50 ہے تو اس کو شک کہتے ہیں. اور اگر 50% سے زیادہ ہے کہ یہ کام ایسا ہوگا اور 100 سے کم ہے تو اس کو ظن کہتے ہیں. ظن یا الذین یظنون، وہ لوگ گمان کرتے ہیں. قرآن مجید میں ظن کا لفظ 69 دفعہ ہے، ایک کم 70 دفعہ ہے ظن کا لفظ. اور کہیں کہیں یہ ظن بمعنی یقین کہتا ہے، جیسے یہاں ہے بعض علماء نے اس کو یقین کے معنی میں لیا. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم انہم الیہ راجعون. تو وہ یقین رکھتے ہیں بمعنی علم کے لیے. علم کا معنی یقین ہے. 100% وہ بات یقینی ہو تو اس کے لیے علم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اگر 50% سے اوپر
اور 50% سے اوپر 100% سے کم درمیان میں ہو تو اس کو ظن کہتے ہیں. اور جیسے قرآن میں ایک اور جگہ انی ظننت انی ملاق حسابی، میرا یقین تھا کہ میں نے اپنے حساب کتاب سے ملنا ہے، میرے ساتھ حساب کتاب ہوگا. وہ فی عیشۃ راضیہ، انسان پھر جنت میں ہوگا. اور قرآن مجید میں کہ اکثر بدگمانی، یہ حسد جو پیدا ہوتا ہے، غیبت جو ہوتی ہے، اس کا پہلا درجہ بدگمانی کا ہے. ظن جس کو کہتے ہیں ظن، بدگمانی. ان کثیرا من الظن یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. اے ایمان والو، اکثر بدگمانی سے بچا کرو، اکثر بدگمانیاں گناہ ہوتی. ان کثیرا من الظن اسم. قرآن مجید میں بہت ساری آیات مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ امن والوں نے ظن کا ذکر فرمایا ہے. قرآن مجید کے اندر فرمایا اکثر لوگ دو چیزوں کے پیچھے چلتے ہیں، اٹکل لگاتے ہیں اور گمان کے پیچھے چلتے ہیں. کیا چیز؟ نمبر ایک، اٹکل لگاتے ہیں. نمبر دو، گمانوں کے پیچھے چلتے ہیں. یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون. اور ایک اور جگہ فرمایا اکثر لوگ گمان کے پیچھے چلتے ہیں. وما يتبع اکثرهم الا الظن. گمان تو حق کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ایک اور جگہ تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے ساتھ؟ فما ظنکم برب العالمین. فرمایا تمہاری بدگمانی جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کی ہے، اس نے تمہیں ہلاک کر دیا. وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم. یونس علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام جب غصہ ہو کر کے گمان کرنے لگے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ کہ ہم اس پر قادر نہیں، أَلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. فرمایا شیطان نے ان کے بارے میں اپنے گمان کو سچا کر کے دکھایا. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. داؤد علیہ السلام نے گمان کیا، اور ظن داؤد کہ ہم نے اس کو آزمائش میں ڈالا، انما فتنہ، اس نے اپنے رب سے استغفار کیا. فاستغفر ربہ. فرمایا کافر انسان کہے گا، سے کہا جائے گا کہ تم دنیا میں کہتے تھے قلتم ما ندری ما الساعة ان نظن الا ظنا، ہم تو صرف گمان کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ. قرآن میں الظانین باللہ ظن السوء، اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنا، ظن الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کا گمان. وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا یظنون باللہ ظن الحق لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا ذلکم ظنکم الذین ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، وغیرہ وغیرہ. تو ظن کہتے ہیں غالب گمان کو. تو یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس کا دو مطلب ہے. ایک مطلب ظن بمانا علم اور یقین کے ہے، اور دوسرا مطلب ظن بمانا ظن کے ہے کہ ملاق و ربی سے مراد موت ہے. انسان کو ہر وقت موت کا گمان رہتا ہے، اس لیے وہ نیک اعمال کرے گا، برے اعمال سے بچے گا. یا ملاقوں سے مراد ثواب ہے، اور چونکہ یقینی نہیں ہے ثواب کا ملنا، پتہ نہیں میرے عمل قبول ہو یا نہ ہو، اس لیے ظن کا لفظ استعمال فرمایا. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. دیکھو اگر انسان کسی کے ساتھ اچھائیاں برائیاں کرتا ہے، والا پتہ نہیں اگلے دیکھیں گے کہیں ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ جل شانہ اگر اللہ جل شانہ سے واسطہ نہ پڑتا، آج جان ٹوٹ جاتے جیسے لوگوں سے جان ٹوٹتی، تو پھر تو بندہ سمجھ جاتا. لیکن اللہ سے تو کون، کس کی خلاصی ہو سکتی ہے؟ اس دنیا میں بھی قدم قدم پر اس کے محتاج، اور آخرت میں پھر اس کے سامنے پیشی ہونا. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. اس کی وجہ سے بندہ بڑے بڑے اعمال کرتا ہے. اب درخواست یہ کہ انشاءاللہ ذرا یہ ریکارڈنگ بند کر دیں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، تاکہ میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا اس سے تعلق نہیں ہے سبق سے.